حصے داری میں قربانی کرنا ٹھیک ہے جبکہ قربانی کے حصوں میں الگ الگ عقیدے کے لوگوں کا حصہ ہو؟ اس صورت میں قربانی نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے صاحب نصاب ہونے پر بھی قربانی ادا نہیں کی اور لگاتار 2-3 سال گزر گئے اور اب اس سال قربانی کرنا چاہتا ہے تو پچھلی قربانی بھی ایک ساتھ اسی سال کر سکتے ہیں؟ ان کا ٹائم گزر گیا، ان کی قیمتی صدقہ کر دے۔ کیا قربانی کے جانور میں 6 سنی کے ساتھ ایک دیوبندی شریک ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں پھر بھی شریک کریں تو کیا باقی 6 کی قربانی ہو جائے گی؟ اس کی شرکت درست نہیں ہے، اگر وہ شریک ہوا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کو سردی اور بخار ہو جائے یا اس کے آنکھ اور کان سے پانی بہے تو حضور قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ ہو جائے گی۔ قربانی کا گوشت شادی کے ریسیپشن یا کسی اور فنکشنز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ کسی کو قربانی کا گوشت دیا اور اس نے اسے فروخت کیا تو کیا اس کی قیمت اس کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے۔ زید نے قربانی کی نیت سے بکرا ذبح کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، دعا اس کو یاد نہیں تھی اس لیے نہیں پڑھی، اس طرح سے کیا یہ قربانی ہو گئی یا نہیں؟ قربانی ہو گئی۔ زید پر قربانی واجب ہے، وہ اپنے نام پر قربانی کا حصہ لینا چاہتا ہے، کن کے ساتھ ہم قربانی کا حصہ لے سکتے ہیں؟ پلیز وضاحت فرمائیں۔ جن کے ساتھ ہر سننے صحیح العقیدہ کے ساتھ قربانی کے جانور میں شرکت جائز ہے، بشرطے کہ بڑا جانور بھینس، گائے، اونٹ وغیرہ، بیل وغیرہ اس میں 7 سے زیادہ شریک نہ ہوں۔ 7 سے کم ہو یا 7 ہو تو شرکت جائز ہے، جبکہ سنی صحیح العقیدہ ہو اور سب کی نیت قربانی کی ہو، کسی نے یہ نیت نہ کی ہو کہ وہ اپنے حصے کا گوشت لے رہا ہے۔ اگر گوشت کی نیت کی ہے تو اس صورت میں کسی ایک کی اگر ایسی نیت ہے اس وجہ سے پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر کوئی غیر سنی صحیح العقیدہ کی شرکت ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، یا اگر 7 سے زیادہ شریک کی ہے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیا رات میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ دن اور رات کے ثواب میں کوئی فرق ہے؟ رات میں قربانی کر سکتے ہیں جبکہ روشنی کافی ہو اور شرعی طور پر ذبح کرنا ممکن ہو، اس میں کوئی حل نہیں ہے اور دونوں ہی برابر ہیں۔ قربانی کے جانور کی اوجڑی اور انتڑیاں کسی مشرک کو دینا کیسا؟ اوجڑی اور انتڑیاں کھانا جائز نہیں ہے، تو نہ ان کو کھانے کا حکم ہے نہ کھلانے کا حکم ہے۔ عید الاضحیٰ پر اگر کسی دیوبندی اور وہابی کے گھر سے گوشت آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو لینا جائز نہیں ہے اور وہ گوشت مثل مردار حرام ہے۔ حصے والی قربانی میں اگر 3 لوگ نماز عید پڑھ چکے ہوں اور دوسرے 4 لوگوں نے نہ پڑھی ہو تو کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ شہری کی قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ سارے حصے داروں نے نماز عید پڑھ لی ہو، اس میں کچھ وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اوپر نماز عید واجب نہیں یا ان کو نماز عید پڑھنے کا حکم نہیں، مثلا عورتیں یا معذور مرد، تو یہ بنا کرنا 3 نے نہیں پڑھی ہے اور 4 نے پڑھ لی، یہ بنا فاسد ہے۔ صرف
اتنی شرط ہے شہری کے لیے کہ نماز عید ہو جائے، قربانی کا وقت آ گیا، اب قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کا جانور اگر عید کے دن صبح مر جائے اور ایسا مالک ہے جو دوسرے کی استطاعت نہیں رکھتا، جو مال تھا اس سے اس نے قربانی کا جانور تیار کیا واجب ادا کرنے کے لیے، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی تو نہیں ہوئی جب وہ اب اگر وہ شخص غنی ہے، مالک نصاب ہے، تو اس پر یہ ضروری ہے کہ اگر قربانی کے دن آئے تو ان دنوں میں دوسرا جانور قربان کرے، اور اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو فقیر ہے تو اس کے حق میں وہی قربانی متعین تھی۔ اب اگر وہ مر گیا جانور تو اس صورت میں بظاہر اس پر کچھ نہیں ہے، اور اگر دن گزر گئے اور یہ استطاعت رکھتا ہے تو قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرے۔ ہمارے رشتہ دار جو کہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، جو کہ 70 کلومیٹر دور ہیں، بقرعید پر گوشت ہمارے یہاں بھجواتے ہیں اپنے ہندو ڈرائیور کے ساتھ، جو کہ کئی برسوں سے نوکری کر رہا ہے۔ کیا اس گوشت کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ ہندو ڈرائیور یا ہندو نوکر اگر اپنے مالک کے پاس گوشت رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ مسلمان سے خریدا ہے، گوشت مالک کے حق میں حلال ہے، اور اس کی یہ خبر چونکہ معاملات سے متعلق ہے معتبر ہے، جبکہ مسلمان اپنے ملازم ڈرائیور کو گوشت دے کر کے بھیجتا ہے، اور وہ اپنی نگرانی میں گوشت اس کار میں رکھتا ہے، رکھواتا ہے، گوشت سبب ہر ہے، وہ لے جا کر کے دوسری جگہ وہ گوشت دیتا ہے، ہر مسلمان اس کو نگرانی میں اپنی پرانی وصول کرتا ہے، اور اعتماد ہے کہ یہ وہی گوشت ہے جو مسلمان نے گاڑی میں رکھوایا تھا، تو اس گوشت کی حرمت کا حکم نہیں ہوگا، لیکن گوشت کا معاملہ بہت احتیاط کا لائق ہے، اور اس میں باب حرمت میں گوشت کے معاملے میں آدھا شبہ کا بھی اعتبار ہے، لہذا احتیاط کیا ہے کہ اس گوشت کو ڈالے۔ My father and brothers are Sunni, but my father and brothers are Sunni, but my brothers pray behind a Bad Mazhab Imam. My father usually slaughters the goats
lamb over the Eden and the brothers do the cutting of all the animal. I want to know if the meat is legal to eat. کون گوشت بناتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں باپ اور بھائی سنی ہیں، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھائی جو ہے وہ بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور یہ جو ہے جب بکری اور دمبا وغیرہ جب وہ ہوتا ہے عیدین پر، تو یہ جب کٹ ہوتے ہیں جو اینیمل، تو اس کو جو ہے یہ بھائی کاٹتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے قربانی جو ہے اس کا گوشت جائز ہوگا کہ نہیں؟ بھائی اگر وہابی دیوبندی دانستہ امام بناتا ہے، ایسے بد مذہب کو امام بناتا ہے دانستہ جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی، تو وہ اس پر توبہ تجدید ایمان واجب ہے، اور اس کا حکم وہی ہے جو اس بد مذہب کا حکم ہے جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی۔ لہذا اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ درست نہیں ہے۔ یہاں بامبے میں اجتماعی قربانی کے لیے کچھ کمیٹیاں اس کام کو انجام دیتی ہیں۔ وہ لوگ جانور کی قربانی بامبے سے دور پونا وغیرہ میں پہلی عید گزار کر رات 12 بجے کے بعد قربانی کرتے ہیں، اور باسی عید کو بامبے میں قربانی کا حصہ لا کر حصے داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیا رات میں قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جو کمیٹی ایسا کرتی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے، اور وہ حصے دار اس کام سے ناواقف ہیں، ان کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ سوال ذرا پھر سے ریپیٹ کیا جائے۔ یہاں بامبے میں اجتماعی قربانی کے لیے کچھ کمیٹیاں اس کام کو انجام دیتی ہیں۔ وہ لوگ جانور کی قربانی بامبے سے دور پونے وغیرہ میں پہلی عید گزار کر رات 12 بجے کے بعد قربانی کرتے ہیں، اور باسی عید کو بامبے میں قربانی کا حصہ لا کر حصے داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیا رات میں قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جو کمیٹی ایسا کرتی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے، اور وہ حصے دار اس کام سے ناواقف ہیں، ان کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ رات میں بھی قربانی ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے ان لوگوں پر کوئی حکم نہیں ہے، وہ جب ان کو سہولت ہوتی ہے قربانی کرتے ہیں۔ اگر ذبح کرنا صحیح طور پر جانتے ہیں اور رات میں بھی ذبح کی اجازت ہے، جبکہ ذبح شریع جو ہے ہو جائے تو قربانی بھی ہو جائے گی اور جانور کا ذبح صحیح ہوگا۔